اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آپ کو نئی کلاسز میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنی فرسٹ ٹرم کا لیکچر نمبر 1۔ یہاں پر ہے ہمارے پاس اسلامیات کی کتاب برائے جماعت چہارم۔ اسلامیات کی جماعت چہارم کا آج ہم اپنا پہلا لیکچر کریں گے، جس میں ہم کریں گے اپنا باب اول عقائد و ایمانیات کا سبق نمبر 1، جس کا عنوان ہے اللہ پر ایمان۔ پیارے بچوں، ایمان کا مطلب ہے کسی بات کو سچے دل سے مان لینا، اس کا اقرار کر لینا اور اس پر یقین کر لینا۔ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے کہ ہم بطور مسلمان اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس پوری دنیا کا جو نظام ہے، کائنات کا نظام ہے، وہ ایک اللہ چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور رب ہے۔ اللہ ہی ہمیں پیدا کرنے والا اور ہم سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آتے ہیں ہم اپنے سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، نہ صرف ہمیں بلکہ اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان اور جاندار کو پیدا کرنے والا اور زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب اور معبود ہے۔ ان سب باتوں کو سچے دل سے مان لینا ایمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پر ایمان لانے کو ہر انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جب کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ یہ بھی مان لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی رب، خالق اور کائنات مالک نہیں۔ سب جانداروں کی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں۔ اس کائنات میں سورج، چاند، ستارے اور زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور چیونٹی اور مکھی جیسی چھوٹی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کائنات کا سارا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ سورج اللہ کے حکم سے نکلتا اور غروب ہوتا ہے، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا، بادل سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور پودوں کا اگنا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایک ہی جگہ سے اگنے والے مختلف درختوں پر مختلف پھل اگاتا ہے، اور پھر ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں بیٹا، اس سبق میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت سے انعام و اکرام کیے۔ انہی میں سے یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو اناج، پھل، فصلیں وغیرہ پیدا کی ہیں، انہی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع و اقسام پیدا کی ہیں: شیریں پھل، خوشبودار، خوش ذائقہ۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے، اس لیے وہ اپنی مخلوق کی نعمتوں میں کمی نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کاموں سے منع کیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل کیا۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کا حکم دیا گیا ہے جو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، جو راستہ ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ان تمام کاموں سے منع فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، یا جن سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو روکنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو کرنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا، کیونکہ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ پیارے بچوں، ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان اٹھاتا ہے، اس لیے ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔
اب ہم آتے ہیں اپنے سبق نمبر 1 کی تفہیم کی طرف۔ بچوں اگر آپ اپنے سبق کو اچھے سے ریڈ کریں گے تو آپ کو تفہیم میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ بہت آسانی سے اپنی سرگرمی نمبر 1 اور 2 کو حل کر لیں گے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے ہمارے پاس، خالی جگہ پر کرنے کے لیے درست لفظ پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہاں پر آپ کو 4 سوال دیے گئے ہیں اور اس کے جواب کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے گئے ہیں، آپ نے درست جواب پر ٹک لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈیش نہیں، صفت، اولاد یا ذات اللہ تعالیٰ کی واحد ہے، ایک ہے۔ صفات اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں اور اولاد اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں ہے۔ اس کا جو درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کائنات کی ہر ڈیش مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس کائنات کی سب بیکار اور فضول، حقیر اور غیر ضروری، چھوٹی اور بڑی۔ یہاں پر درست جواب آپ کا تیسرا آئے گا، اس کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ نمبر 3، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کبھی ڈیش نہیں ہو سکتی، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ رازق یا مالک، مالک اللہ تعالیٰ ہیں اور رازق اللہ تعالیٰ ہیں، پوری دنیا کو رزق دینے والے۔ صرف اس میں آئے گا، صرف اس کائنات کی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا درست جواب ہے ختم۔ نمبر 4، ہمارے ڈیش کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے بتوں کا مالک، ہمارے غلط کاموں کا مالک، ہمارے نفع اور نقصان کا مالک۔ نمبر 4 کا درست جواب بے ہے، ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آتے ہیں سرگرمی نمبر 1 کی طرف، درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ آپ نے اگر ریڈنگ اچھے سے کی ہے تو آپ کو سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں آپ کو ریڈنگ میں سے آپ کو سوالوں کے جواب بتاؤں گی جو کہ آپ اپنی کاپی پر حشت کر کے لکھیں گے۔ سوال نمبر 1، خالق کسے کہتے ہیں؟ کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، نہ صرف ہمیں بلکہ اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان اور جاندار کو پیدا کرنے والا اور زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب اور معبود ہے۔ یعنی پیارے بچوں، اس سے آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، یعنی اس پوری کائنات کو، اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، جب کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ یہ بھی مان لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی رب، خالق اور مالک نہیں۔ سب جانداروں کی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کو کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ اس کے لیے ہم دیکھیں گے سورہ اخلاص کا ترجمہ۔ ترجمہ ہے، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، مشکل اور پریشانی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ کوئی نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جب آپ پر کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس مشکل یا مصیبت میں سے نکالے۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 1 جس میں ہم نے اپنا سبق نمبر 1 پڑھا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔